عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ 10ویں جماعت کی کتاب نوائے اردو کا ہم لوگ رباعی والا چیپٹر پڑھیں گے۔ یہ آخری رباعی ہے جسے لکھا ہے تلوغ چند محروم نے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ رباعی کسے کہتے ہیں۔ رباعی اردو نظم کی ایک قسم ہے جو صرف 4 مصروں کی ہوتی ہے۔ رباعی عربی زبان کا لفظ ربا سے بنا ہے اور ربا کے معنی ہوتے ہیں 4 کے۔ تو وہ نظم جو صرف چار مصروں کی یعنی 2 شعر کی ہوتی ہے اسے ہم رباعی کہتے ہیں۔ رباعی میں پہلا مصرع، دوسرا مصرع اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے رباعی کا چوتھا مصرع سب سے زیادہ جاندار ہوتا ہے۔ تو ہم نے رباعی کے بارے میں مختصر جان لیا۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں تلوغ چند محروم کے بارے میں۔ یہ رباعی لکھنے والے 10ویں جماعت کی کتاب میں یہ شاعر ہیں۔ تلوغ چند محروم کی پیدائش 1887 میں ہوئی اور 1966 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تلوغ چند نام تھا ان کا، محروم ان کا تخلص تھا۔ گجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ تلوغ چند محروم کی زندگی کا بڑا حصہ درس و تدریس میں گزرا، یعنی پڑھنے پڑھانے میں۔ محروم نے اقبال اور سرود جہاں آبادی کے کلام سے متاثر ہو کے نظمیں لکھی ہیں۔ بیشتر نظمیں مناظر فطرت یعنی نیچر کے بارے میں ہیں، حب الوطنی وطن سے محبت اور قومی اور سیاسی موضوعات پر ہیں۔ محروم نے نظموں کے ساتھ ساتھ غزلیں بھی کہی ہیں۔ رباعیہ بھی محروم صوفیانہ مزاج رکھتے تھے۔ ان کے کلام میں عارفانہ مضامین یعنی خدا سے محبت، الفت، انسان دوستی یعنی بھائی چارہ، مذہب و اخلاق، ہندو مسلم اتحاد جیسے موضوعات ملتے ہیں۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام محروم کے عنوان سے 1916 میں شائع ہوا۔ بعد میں کاروان وطن، رباعیات محروم اور نرنگ معانی وغیرہ شائع ہوئے۔ تو یہ ایک مختصر تعارف تھا تلوغ چند محروم کا۔ آئیے اب ہم تلوغ چند محروم کی رباعی کو پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے رباعی یہ ہے ان کی، یہ اس الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ رباعی: فطرت کی دی ہوئی مسرت کھو کر، اوروں کو نہ کر ملول غمگین ہو کر، یہ عمر بہرحال گزر جائے گی، ہنس ہنس کر اسے گزار یا رو رو کر۔ اس رباعی میں صرف 2-3 الفاظ مشکل ہیں۔ فطرت معنی قدرت، نیچر، اور مسرت معنی خوشی، ملول معنی اداس غمگین، بس اور اس کے اندر اور لفظ نہیں۔ تو دیکھیے فطرت کی دی ہوئی مسرت ہوتا، قدرت نے جو ہمیں مسرت دی ہے، جو نعمتیں دی ہیں، جو میسر ہیں ہمیں، ان کو پانے کے بعد دوسروں کو غمگین یا اداس نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہمیں قدرت دی ہے اس پر شاکر ہونا چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے اور اسی میں ہی خوشی ہمیں ڈھونڈنی چاہیے۔ اوروں کو نہ کر ملول غمگین ہو کر، اداس ہو کر، شکوہ شکایت کر کر تو دوسروں کو اور غمگین نہ کریں۔ بہرحال یہ عمر بہرحال گزر جائے گی، یہ عمر جو اللہ نے دی ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اس کو ہنس ہنس کر گزارے یا اسے رو رکھ۔ تشریح دیکھیے محروم کی اس رباعی میں بھی ایک نصیحت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے تجھے مسکرانا سکھایا ہے، تجھے خوشی دی ہے، اس لیے غمگین ہو کر دوسروں کو افسردہ نہ کر۔ اگر وہ تجھے پریشان دیکھیں گے تو ان پر کچھ نہ کچھ اثر پڑے گا۔ عمر تو گزرنی ہے، اب یہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ خوش رہ کر گزار یا رو رو کر۔ اس میں 2 ہی سوال ہیں اس رباعی میں۔ اس رباعی میں شاعر نے کیا پیغام دیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے 2 طریقے ہیں، ایک خوش رہنا، دوسروں کو خوش رکھنا، یا پھر بھی خود بھی غمگین ہونا، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی رنجیدہ کرنا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آدمی کی جو بھی حالت ہو زندگی ہنسی خوشی گزارے تاکہ دوسرے لوگ پریشان نہ ہو
और इन्हें मुसर्रत मिले। सवाल नंबर 2, इस रुबाई में कौन कौन से काफ़िये इस्तेमाल हुए हैं? देखिए जवाब है इसमें, इस नज़्म में, इस रुबाई में ये काफ़ी इस्तेमाल हुए हैं। इस रुबाई में खो, हो, रो काफ़िये इस्तेमाल हुए हैं। काफ़िये जानते हैं कि रदीफ से पहले वाले अल्फाज को हम काफ़िया कहते हैं। दूसरी रुबाई देखिए, मज़हब की ज़बां पे है न कोई का पैगाम, हुस्न अमल रास्त गोई का पैगाम, मज़हब के नाम पे लड़ाई कैसी, मज़हब देता है सुलह जोई का पैगाम। मज़हब की ज़ुबां पर है न कोई का पैगाम। न कोई कहते हैं नेकी को, तो मज़हब के नाम पर क्या है, नेकी का पैगाम दिया हुआ। देखिए न कोई मतलब नेकी, सुलह जोई बाहमी मेल जोल, अमन से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश, रास्त गोई सच बोलना, हुस्न अमल अच्छे काम। अब ये देखिए तशरीह लिखी हुई है इसके अंदर, महरूम मज़हब के नाम पर लड़ने वाले को नसीहत कर रहे हैं कि हर मज़हब नेकी या अच्छे कामों का पैगाम देता है कि हमेशा नेक काम करो, नेकी ही इंसानियत की भलाई है। यही नहीं, मज़हब इंसान को सच बोलना और अच्छे काम करने की तलकीन देता है। फिर लोग क्यों मज़हब के नाम पर लड़ते हैं? मज़हब तो सब से मिलजुल कर रहना सिखाता है, यानी मज़हब लोगों के दरमियान तफरीक पैदा नहीं करता, आपस में मिलजुल कर और अमन या शांति के साथ ज़िंदगी गुजारने की हिदायत देता है। ये इस रुबाई की तशरीह थी। अब देखिए सवाल, शायर ने इस रुबाई में मज़हब के किस पैगाम का जिक्र किया है? जवाब, मज़हब सलाह जोई, बाहमी मेलजोल, अमन से ज़िंदगी गुजारना का पैगाम देता है। मज़हब के नाम पर लड़ाई लड़ने वालों को बुरा और गलत समझता है, क्योंकि हर मज़हब इंसान को अच्छे काम और सच बोलना सिखाता है। सवाल नंबर 2, हुस्न अमल और रास्त गोई से क्या मुराद है? लोग हमेशा अच्छा काम करें, सच बोलें। अगर इन दो बातों पर अमल कर लिया तो अख्तलाफ नहीं होगा। हर मज़हब के मानने वाले मेल जोल और अमन से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अब है सवाल, नीचे दिए हुए अल्फाज के मतजाद देखिए, अपोजिट लिखिए। रास्त गोई लड़ाई न कोई, रास्त गोई द्रोह गोई, लड़ाई सुलह जोई, न कोई नेकी बदी। तो इस तरह से ये एक ही रुबाई है एनुअल एग्जामिनेशन में, और ये थी तो लोग चंद महरूम की फितरत की दी हुई मुसरत खोकर और मज़हब के नाम पर न कोई का पैगाम। तो ये हमने इस दोनों रुबाई को हमें याद कर लेना है, इसके मफ़हूम अल्फाज मानों को याद करेंगे। इसी के साथ ये लेसन मुकम्मल हुआ। शुक्रिया।